السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 16 کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر ثابت حاضر ہوں۔ آج یونٹ نمبر 10 پڑھیں گے ہم۔ ٹائٹل ہے The world is too much with us۔ یہ ایک پوئم ہے۔ مین پوائنٹس اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سمری آف دا پوئم کریں گے یا سمری آف دا لیسن کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کرواؤں گا اردو میں۔ تھیم آف دا پوئم میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پوئم لکھی ہے تو کیوں لکھی گئی ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے۔ پھر میں آپ کو اباؤٹ دا پوئٹ بتاؤں گا کہ یہ جو پوئم جس نے لکھا ہے اس کا نام ہے ولیم ورڈز ورتھ۔ ولیم ورڈز ورتھ کون تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کب اس کی وفات ہوئی تھی؟ 7 اپریل 1770 کو پیدا ہوئے تھے ولیم ورڈز ورتھ، اور 23 اپریل 1850 کو اس کی وفات ہوئی تھی۔ یہ کون تھے؟ ان انگلش رومانٹک پوئٹ، یہ انگلش کے رومانٹک پوئٹ تھے۔ اس نے رومانٹک پوئٹری کی ہے۔ رومانٹک پوئٹری اس پوئٹری کو کہتے ہیں جس میں کوئی شاعر یا کوئی پوئٹ اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہو، چاہے وہ پوئٹری انسانوں پہ ہو یا وہ پوئٹری نیچر پہ ہو یا ورلڈ پہ ہو، اس کو کہتے ہیں نیچرل پوئٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پوئم پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس پوئم میں 2 طرح کے ورڈ کو ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے نیچرل ورڈ، ایک ہے میٹیریلسٹک ورڈ۔ نیچرل ورڈ کیا ہے؟ نیچرل ورڈ یہ ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پہاڑ، دریا، درخت، چاند، تارے، زمین، آسمان، یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل ورلڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنائی تھی اسی ہی فارم میں ابھی بھی قائم اور دائم ہے۔ پھر آپ آ جائیے میٹیریلسٹک ورلڈ کی طرف۔ میٹیریلسٹک ورلڈ سے مراد پیسہ ہے۔ میٹیریلسٹک ورلڈ سے مراد ہے کہ ہم کس طرح ہمارے ڈیزائرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ میٹیریلسٹک ورلڈ کو آپ سمپلی انڈسٹریلسٹک ورلڈ بھی کہہ سکتے ہو، جس میں ہم دنیا کے ہوتے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے خواہشات بڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ گاڑیاں دیکھ لو، یہ ایئر لائنز دیکھ لو، یا جتنے بھی الیکٹرانکس کے سامان ہیں وہ دیکھ لو، اس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک ورلڈ۔ میٹیریلسٹک ورلڈ کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن نقصان اس کا صرف یہی ہے کہ یہ ہمیں نیچرل ورلڈ سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آج کل زیادہ تر پسند نہیں کرتا کہ وہ پہاڑ کی طرف چلے جائے یا سیر و تفریح کے لیے کسی نارتھرن ایریاز کی طرف چلے جائیے، بلکہ وہ لوگ مصروف ہے کہ کس طرح سے ہم پیسہ کمائیں یا کس طرح سے ہم اچھے سے اچھا گھر بنائیں، تو اس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک ورلڈ، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں اب ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا پوئم ہے The world is too much with us۔ آپ اپنے بک اوپن کریں، پیج نمبر ہے 94۔ ٹائٹل ہے The world is too much with us۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کراؤں گا۔ The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon. The winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his red horn.
ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا ریڈنگ. ابھی آپ آ جائیے ووکیبلری کی طرف تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس فلاں ورڈ کی میننگ کیا ہے. ووکیبلری میں سورڈڈ بون. سورڈڈ بون اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل تنگ ہو، جس کو ہم تنگ دل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائیں سیکنڈ اسٹینزے کی طرف. اس میں ایک ورڈ ہے پیگن. پیگن کہتے ہیں کافر کو جو خدا کو نہ مانتا ہو. سکل کہتے ہیں کسی چیز کو چوسنا، اس کو کہتے ہیں سکلنگ. پھر آپ آ جائیں کریڈ کی طرف. کریڈ کہتے ہیں بیلیف کو، کریڈ کہتے ہیں ایمان کو. فورلورن کہتے ہیں سیڈنس کو، اداسی کو. پروٹیس ایک یونانی دیوتا ہے جس کو ہم دیوتا یا جس کو ہم یونانی لوگ خدا مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پروٹیس. پھر آپ ٹریٹن کی طرف آ جائے. ٹریٹن ایک سمندری دیوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یونان میں ہر چیز کا ایک اپنا دیوتا ہوتا تھا، درختوں کا، چاند کا، زمین کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، یہاں تک کہ ہر چیز کا وہ اپنا ایک دیوتا رکھتے تھے. اسی طرح سمندر کا بھی ایک دیوتا تھا جس کو وہ لوگ ٹریٹن پکارتے تھے. آخری ورڈ ہے رد. رد کہتے ہیں صحرے کو، ہار کو. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ٹرانسلیشن کرا دیتا ہوں. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is all. کہتا ہے ورڈزورتھ کہ ہم دنیا کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. ہم میٹیریلسٹک ورلڈ کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور ہم دنیا میں کم دیکھتے ہیں بلکہ اس میں اپنے فائدے کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں. We have given our hearts away a sordid boon, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورڈزورتھ کہتا ہے کہ ہم بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں سمندر کو، بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں دریاؤں کو اور پہاڑوں کو، بلکہ ہماری توجہ ہٹ گئی ہے نیچر سے. کس طرف؟ نیچر سے ہٹ گئی ہے میٹیریلسٹک ورلڈ کی طرف. ان سمپل ورڈز، ہماری توجہ ابھی صرف پیسہ کمانے پہ ہے، ہماری توجہ صرف اپنے آپ کی خود نمائی پہ ہے، نہ کہ پہاڑوں کی جو خوبصورتی ہے یا سمندروں کی جو خوبصورتی ہے اس پہ ہے. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckered in a creed outworn. So might I standing on this pleasant lea. کہتا ہے ورڈزورتھ کہ میرا دنیا سے دل اتنا بھر گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کافر بن جاؤں. اور جس طرح کافر اللہ تعالیٰ کے بجائے یا خدا کے بجائے اپنی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی نیچر کی کیا کروں؟ نیچر کی پرستش شروع کروں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورڈزورتھ ایک رومانٹک شاعر تھا، اور رومانٹک شاعر وہ ہوتا ہے جس کو نیچر سے محبت ہو، جس کو نیچر سے لگاؤ ہو. اور ورڈزورتھ یہاں تک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سمندر کی، درختوں کی، ستاروں کی، زمین کی پرستش کروں. اتنا مجھے نیچر سے لگاؤ ہے. Have glimpses that would make me less forlorn.
have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wrath on. اور یہاں تک میں عبادت کرتے کرتے نیچر کی یہاں تک کہ یہ جو خدا ہے یا یہ جو گاڈز ہے سمندر کے دریاؤں کے یہ آ جائیں ایک سور یا ایک پونک مارے سمندر سے نکلے اور میرا استقبال کرے مجھے خوش آمدید کہے. ٹھیک ہے, یہ تھا چھوٹا سا پوئم آپ کا جس کو ہم سونیٹ بھی کہتے ہیں. آپ گھر میں یا اپنے ہاسٹلوں میں سرچ کریں کہ سونیٹ کیا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوئم میں اور سونیٹ میں کیا فرق ہے. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی تھا. آپ گھر میں جا کے یا ہاسٹلز میں اس کو پڑھ لیں, بار بار پڑھ لیں. اس کی جو مین سمری ہے, اس کا جو مین تھیم ہے, اور خاص کر ورڈز ورتھ کے بارے میں آپ گھروں میں جا کے پڑھ لیں. اور دوسری بات کہ نیچرل ورڈ کیا ہوتی ہے اور آرٹیفیشل ورڈ کیا ہوتی ہے, اس میں ڈفرینس پہچان لیں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.